السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ، اور یہ ہماری ٹیکسٹ بک کا لیسن نمبر 1 ہے۔ آج ہم اس کے کمپریہنشن کوشچن پڑھیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کوشچن نمبر 1، وائی ڈز دی قائد اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ، کہ قائد اعظم کیوں نوجوانوں کے اوپر زور دیتے ہیں کہ وہ مسلسل چوکس رہیں، ویجیلنٹ یعنی چوکس رہیں۔ اس کا آنسر ہے دی قائد اسٹریس آن یوتھ ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ، کہ قائد اعظم نوجوانوں کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں یعنی زور دیتے ہیں۔ دی قائد اسٹریسز آن یوتھ، کہ قائد اعظم نوجوانوں کے اوپر زور دیتے ہیں ٹو بی کنٹینیوسلی ویجیلنٹ، کہ وہ مسلسل چوکس رہیں، بیکاز ہی تھنکس، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دیٹ enemies of Pakistan are trying to find ways and means to weaken and destroy Pakistan، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کو کمزور کرنے اور اس کو تباہ کرنے کے طریقے اور ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ He advises them to beware of the traitors and selfish people۔ He advises them، وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، to beware، کہ وہ خبردار ہیں، of traitors، دھوکے بازوں سے یا غداروں سے، and selfish people، اور خودغرض لوگوں سے، who wanted to utilize the youth for their own evil designs، جو کہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں یوتھ، نوجوانوں کو، for their own evil designs، اپنے مذموم مقاصد کے لیے یا اپنے برے منصوبوں کے لیے۔ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہے واٹ اکارڈنگ ٹو دی قائد از دی پرائم رسپانسبلٹی آف یوتھ، کہ قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کا آنسر ہے اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کے مطابق دی پرائم رسپانسبلٹی آف دی یوتھ، نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری از ٹو بی فیئر ٹو دیم سیلف، اپنے ساتھ مخلص ہونا ہے، ٹو دیئر پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہونا ہے، اینڈ ٹو دیئر اسٹیٹ، اور اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ دے شوڈ ڈیووٹ دیئر اٹینشن، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توجہ مرکوز کریں، اپنی توجہ دیں، solely to their studies، صرف اور صرف اپنی تعلیم کے اوپر، so that they can equip themselves، تاکہ وہ اپنے آپ کو لیس کر سکیں، آراستہ کر سکیں، for the battle of life، زندگی کی جنگ کے لیے، یعنی وہ اپنے آپ کو زندگی کی آزمائشوں کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمارا کوشچن نمبر 3 ہے having read the text of the Qaid's speech، what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth۔ مطلب یہ ہے جی کہ having read the text of Qaid's speech، کہ قائد اعظم کی تقریر کا سبق پڑھ لینے کے بعد what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth، کہ قائد اعظم پڑھے لکھے نوجوانوں میں کردار کی کون سی صفات یا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا آنسر ہے The traits of character that Qaid wants to see in the educated youth are following، کہ کردار کی خوبیاں جو قائد اعظم پڑھے لکھے نوجوانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، they should equip themselves with knowledge، کہ انہیں اپنے آپ کو علم سے لیس کرنا چاہیے یا زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ they should be continuously vigilant، دوسری بات یہ ہے کہ انہیں مسلسل چوکس رہنا چاہیے۔ نمبر 3، they should be disciplined، کہ انہیں نظم و ضبط کا حامل ہونا چاہیے، انہیں منظم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، they should have constructive spirit، کہ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے اندر تعمیری جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارا کوشچن نمبر 4 ہے what advice does the Qaid give to the youth about the choice of career، کہ قائد اعظم پیشے کے انتخاب سے متعلق
نوجوانوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ چوائس مان انتخاب کہ قائد اعظم پیشے کے انتخاب سے متعلق نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ آنسر اس کا یہ ہے، The Qaid advises the youth that they should not depend upon government jobs only. کہ قائد نوجوانوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں یا ان کو مشورہ دیتے ہیں that they should not depend upon government jobs only، کہ انہیں صرف سرکاری ملازمتوں کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، but they should also focus on private sector، بلکہ انہیں نجی شعبے کی طرف بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے نجی شعبے کے اوپر۔ He says that there is no shame in manual work، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شیم نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے in manual work، ہاتھ سے کیے جانے والے کام میں۔ So they should get technical education، اس لیے انہیں یعنی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، یعنی فنی تعلیم حاصل کریں۔ ہمارا کوشچن نمبر 5 ہے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی یوتھ آف ٹوڈے ود ڈیل ٹو دی یوتھ آف قائد اعظم ایز ڈسکرائب ان ہز اسپیچ۔ مطلب یہ ہے جی کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی یوتھ آف ٹوڈے، کہ آج کے نوجوان کا موازنہ اور مقابلہ کریں ود ڈیل ٹو دی یوتھ، اس نوجوان کے ساتھ آف قائد جو قائد اعظم نے بیان کیا ان ہز اسپیچ، اپنی تقریر میں۔ مطلب یہ ہوا کہ آج کے نوجوان کا موازنہ اور مقابلہ قائد اعظم کی تقریر میں بیان کیے گئے نوجوان سے کریں۔ تو اس کا جواب ہے جی، دی آئیڈیل یوتھ دیٹ قائد اعظم ڈسکرائبڈ ان ہز اسپیچ، کہ ایک مثالی نوجوان جو قائد اعظم نے اپنی تقریر میں بیان کیا، شوڈ بی ایکوپڈ ود نالج، اسے علم سے لیس ہونا چاہیے، ویل ڈسپلنڈ، اسے اچھی طرح منظم ہونا چاہیے، کنسٹرکٹیو، اسے تعمیری ہونا چاہیے، اینڈ ویجیلنٹ، اور اسے چوکس یا ہوشیار ہونا چاہیے۔ بٹ یوتھ آف ٹوڈے از موسٹلی ان اویئر آف ہز رسپانسبلٹیز، لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ تر اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہے۔ موسٹلی مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر، یعنی سارے نوجوان تو ایسے نہیں ہوں گے لیکن موسٹلی ایسے ہی ہیں کہ زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہیں، ڈز ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان اسٹڈیز، اور وہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، اینڈ لیکس دی کوالٹی آف ڈسپلن، اور آج کے نوجوان کے اندر جو ہے ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کی جو ہے اس صفت کی بھی کمی ہے۔ یوتھ آف ٹوڈے از پیسو، آج کا نوجوان جو ہے وہ سست ہے، اینڈ ڈز ناٹ پلے کنسٹرکٹیو رول، اور یہ تعمیری کردار بھی ادا نہیں کرتا۔ کوشچن نمبر 6 ہے، ہیونگ ریڈ دی ٹیکسٹ آف ریسپانسبلٹیز آف یوتھ، کہ ریسپانسبلٹیز آف یوتھ کا سبق پڑھ لینے کے بعد واٹ ان یور ویو کوڈ بی دی پاسبل رول آف یوتھ ان کرائسس مینجمنٹ آف دی کنٹری۔ واٹ ان یور ویو، کہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے دی پاسبل رول، ممکنہ کردار آف یوتھ، نوجوان کا، ان کرائسس مینجمنٹ آف دی کنٹری، ملک کو بحران سے نکالنے کے سلسلے میں۔ تو اس کا آنسر ہے آئی تھنک یوتھ کین پلے اے وائٹل رول ان دی کرائسس مینجمنٹ آف دی کنٹری، کہ میرا خیال ہے کہ نوجوان ایک وائٹل رول یعنی اہم کردار ادا کر سکتا ہے ان دی کرائسس مینجمنٹ آف دی کنٹری، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، بائی گیٹنگ ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیم حاصل کر کے، دے کین ہیلپ دی گورنمنٹ ٹو ایز دی برڈن، وہ حکومت کی مدد کر سکتے ہیں ٹو ایز دی برڈن، بوجھ کو کم کرنے میں، دے کین رن بزنسز، وہ کاروبار چلا سکتے ہیں، اینڈ کین کریٹ جاب اپرچونیٹیز، اور وہ ملازمت کے مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ویجیلنٹ اینڈ ایکٹیو یوتھ کین آئیڈینٹیفائی ٹریڈرز، جو چوکس اور ہوشیار قسم کے نوجوان ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، شناخت کر سکتے ہیں ٹریڈرز کی، غداروں کی، اینڈ دس کین سیو دی کنٹری فرام کرائسس، اور اس طرح یہ اپنے ملک کو بحرانوں سے بچا سکتے ہیں۔ کوآپریشن اینڈ کنسٹرکٹیو رول آف یوتھ کین بی ہیلپ فل ان دی کرائسس مینجمنٹ آف دی کنٹری، تعاون اور تعمیری کردار آف یوتھ، نوجوان کا، یعنی نوجوانوں کا تعاون اور ان کا تعمیری کردار جو ہے
can be helpful, मददगार साबित हो सकता है in the crisis management of the country, मुल्क को बहरानों से निकालने के सिलसिले में। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कायद सेज के कायद आज़म कहते हैं not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, कि ये यहाँ पर कायद आज़म कह रहे हैं कि not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, कि न सिर्फ पाकिस्तान उस बहरान के शाख से, उस बहरान के सदमे से या उस बहरान से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बच गया, बल्कि उसके आगे इसकी कुछ लाइन है जो इसने नहीं दी, तो उस लाइन में कहा गया है but also it has emerged stronger, more trusted and better equipped than ever। मतलब ये है जी कि इस लाइन का हमने वो which upheaval is talking about, कि यहाँ पर जो इस सवाल में जिस अपहेवल का तज़किरा किया गया है, तो पूछता ये है कि which upheaval is he talking about, कि वो किस बहरान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कायद-ए-आज़म is talking about the upheaval of over 50 lakh refugees, कि कायद-ए-आज़म बात कर रहे हैं 50 लाख से ज़्यादा पनाहगज़ीनों के बहरान की, who were uprooted from their homes, जिन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया, वह हिंदुओं की तरफ से, यानी जिन्हें हिंदुओं ने अपने घरों से बेघर कर दिया at the time of independence, आज़ादी के वक्त। They came to Pakistan in a difficult situation, वो एक मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान आए। Their care and rehabilitation presented many problems, उनकी देखभाल और उनकी बहाली ने बहुत से मसाइल को जन्म दिया। तो कायद-ए-आज़म इस अपहेवल या इस बहरान की बात कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द स्पीच, कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म की तकरीर से कुछ बयानात दिए गए हैं, तो उनको हमने उनका तज्ज़िया करना है और उनकी तशरीह करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है बिवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट अमंग योरसेल्व्स, तो इसकी तशरीह यह है कि कायद सेज दैट देयर आर द पीपल हु आर नॉट सिंसियर टू द कंट्री, कि कायद-ए-आज़म कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के वफादार या मुखलिस नहीं हैं, सिंसियर नहीं है। दे आर ट्रेटर्स, वो गद्दार लोग हैं, एंड यू शुड बी अलर्ट फ्रॉम देम, और नौजवानों को उनसे चौकस या होशियार रहना चाहिए। इसी सवाल में बी है, बी स्टेटमेंट, ए गार्ड एंड वीट आउट सेल्फिश हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम। तो इस स्टेटमेंट की तशरीह हो सकती है कायद सेज दैट यू शुड आइडेंटिफाई द सेल्फिश पीपल, कि कायद-ए-आज़म कहते हैं कि नौजवानों को खुदगार्ज लोगों की शनाख्त करनी चाहिए, who want to use them for their own evil designs, जो उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए या बुरे इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी में सी स्टेटमेंट है, hitherto you have been following the rut, especially we are in free Pakistan, यानी यहाँ से शुरू करके तो पैराग्राफ जहाँ पर आता है स्पेशली वी आर इन फ्री पाकिस्तान, तो यहाँ तक हमने इसकी तशरीह करनी है। कायद सेज दैट अप टिल नाउ यूथ हैज़ बीन फॉलोइंग द रटेड पाथ, कि कायद-ए-आज़म कहते हैं कि अब तक नौजवान जो थे वो एक बने बनाए रटे रटाए रास्ते पर चल रहे थे। दे थिंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली, और वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमतों के बारे में ही सोचते आ रहे हैं। बट नाउ दे शुड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि इस सूरत हाल से बाहर निकलें। दे शुड चेंज देयर माइंड, उन्हें अपनी जहन को, अपने सोच को चेंज करना है, यानी तब्दील करना चाहिए। बिकॉज नाउ दे आर इन फ्री पाकिस्तान, क्योंकि अब वो एक आज़ाद पाकिस्तान में हैं। तो ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चन, या जिन्हें हम कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।